عیوب اور نقائص سے پاک تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے خاص ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء والی بطحا شاف روز جزا امام الکل ہادی سبل خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، حضرات ذی وقار، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، صحیح البخاری کے اندر مفصل اور طویل حدیث موجود ہے۔ سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ لے جائے گئے۔ فرمایا پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں اور چھٹے آسمان پہ نبیوں سے ملاقات ہوئی، ان کی زیارت ہوئی، لیکن ساتویں آسمان پہ فرمایا بیت المعمور کے ساتھ ایک بڑی عظیم اور بزرگ شخصیت ٹیک لگا کے تشریف فرما تھی۔ فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ ان کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کثیر تعداد کے اندر موجود ہے۔ میں نے جبریل سے سوال کیا، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بچے کن لوگوں کے ہیں اور یہ کون بچے ہیں؟ جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، جو بھی بچہ آپ کی امت کا چھوٹا بلوغت سے پہلے فوت ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کو ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں دے دیتا ہے۔ اور یہ جو ٹیک لگا کے ہستی بیٹھی ہے بیت المعمور کے ساتھ، یہ آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کے آل میں سے، ان کی اولاد میں سے سب سے زیادہ جس انسان کی شکل و صورت ابراہیم سے ملتی ہے وہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فرمایا ابراہیم علیہ السلام کا انداز اتنا پیارا کہ نبیوں سے ملاقات ہوئی، مرحبا کہے، ویلکم کہا، تو ساتھ کہا کہ میرے بھائی تجھے ویلکم ہو، نیک نبی تجھے مرحبا۔ لیکن فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے مجھے کہا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، کہ اے میرے نیک بیٹے، نیک نبی تجھے مرحبا، سلام ہو، خوش آمدید۔ اور فرمایا کہ میری امت کو ابراہیم علیہ السلام نے سلام کہا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور اپنی امت کو میرا ایک پیغام بھی پہنچانا کہ جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، سبحان اللہ کہہ دیجئے، الحمدللہ کہہ دیجئے، اللہ اکبر کہیے یا لا الہ الا اللہ کہیے، اللہ ان کلمات کی برکت سے جنت کے اندر آپ کا ایک درخت لگاتا جائے گا۔ یہ پیغام ابراہیم علیہ السلام نے دیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام، قرآن پڑھیے 30 پاروں کے اندر کوئی ایک یا دو سپارے آپ کو ملیں گے جس کے اندر اللہ نے ان کا تذکرہ خیر نہ کیا ہو، وگرنہ ہر سپارے کے اندر کہیں فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم بڑا وفادار تھا۔ یہ کہتا ہے اللہ رب العزت کہ ابراہیم میرا بڑا وفادار تھا۔ کہیں فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، خلیل کہتے ہیں جگری دوست کو۔ فرمایا اللہ رب العزت نے اپنا کوئی دوست بنایا ہے تو ابراہیم کو بنایا ہے۔ کہیں قرآن پاک کا آپ کو مطالعہ کیجئے، فرمایا سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر اللہ کا سلام ہو۔ قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ اللہ نے ان کا تذکرہ خیر فرمایا۔ اور یاد رکھیے جہاں بھی آپ قرآن پڑھیں گے ابراہیم کے تذکرے کے ساتھ زیادہ مقامات پہ فرمایا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن پاک نے اپنا مخاطب کیا 3 قوموں کو، ایک یہودیوں کو، عیسائیوں کو اور مشرکین مکہ کو۔ یہ یہودی، عیسائی اور مشرکین مکہ تینوں کہا کرتے تھے کہ ہم ابراہیم کے ملت پہ ہیں، ابراہیم کے دین پہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہودیوں نے بھی شرک کیا، اللہ کی ذات کے اندر شرک کیا اور کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، فرمایا عیسائیوں نے بھی شرک کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ مشرکین مکہ نے بھی کہا یہ جو ہم بتوں کو 360 بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور حرم کے اندر بیت اللہ میں کرتے ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں۔
فرمایا تم تینوں نے شرک کیا اور کہتے ہو کہ ابراہیم کی ہم ملت پہ ہیں؟ نہیں، ولم یکو من المشرکین، ابراہیم کی گواہی اللہ دیتا ہے وہ تو مشرکین میں سے تھا ہی نہیں، وہ تو کیا تھا؟ حنیفہ۔ قرآن پاک کے اندر آپ مطالعہ کیجئے، اللہ رب العزت نے ان کی صفات کو بیان کیا، فرمایا ان ابراہیم کان امتا، لفظی معنی ان یقیناً بے شک، حروف تاکید، فرمایا یقیناً ابراہیم کان امتا، اکیلا ایک امت تھا۔ اس کے دو معنی محدثین نے بیان کیے ہیں، امت سے مراد کیا ہے؟ یا تو یہ معنی کہ محدثین فرماتے ہیں مفسرین کہ اس سے مراد ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پیشوا ہیں، رہنما ہیں، امت کا معنی یہ ہے۔ دوسرے مفسرین نے کہا امت کا معنی اس طرح ہے کہ ابراہیم اکیلے ہی ایک جماعت کے برابر تھے، جیسے ہم کہتے ہیں ون مین آرمی یا ون مین شو، یہ ہمارے اکیلے ہی امت تھے، جو ایک امت کے اندر اوصاف ہونے چاہیے، ایک گروہ کے اندر اوصاف ہونے چاہیے۔ آپ دیکھیے ایک گروہ، ایک جماعت، ایک جتھا ہے، اس کے اندر آپ کو مجاہد بھی ملے گا، اس کے اندر آپ کو زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کرنے والا بھی ملے گا، اس کے اندر آپ کو صبر کرنے والا بھی ملے گا، اس کے اندر عبادت کرنے والا بھی ملے گا، اس کے اندر اللہ رب العزت کے احکامات کو ماننے والا بھی ملے گا۔ لیکن فرمایا یہ جو جماعت کے پوری کے اوصاف ہیں یہ اکیلے ابراہیم علیہ السلام کے اندر تھے۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، وہ صرف ایک اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والے تھے، حنیفہ۔ ہم کہتے ہیں حنیف، یہ نام ہے، اس کا مطلب یہ ہے سب کو چھوڑ کر صرف اللہ کے سامنے اللہ کی عبادت کرنے والا۔ فرمایا ولم یکو من المشرکین، پہلی اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کیا ہے؟ اکیلا امت ہے، دوسرا عبادت صرف اللہ کی کرتا ہے، اکیلے یکسو ہو کر اللہ رب العزت کی، اور چوتھی صرف ایک ہی آیت کے اندر اللہ نے بیان فرمائی کہ وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ پھر شاکرا لانعمہ اجتبا، فرمایا شکر کرنے والے، لانعمہ اس اللہ کی نعمتوں کی، اجتباہ اللہ نے اسے چن لیا، وہداہ الی صراط مستقیم اور ابراہیم کو اللہ نے ہدایت دی سیدھے راستے کی طرف، وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، فرمایا پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ہم نے عطا کی اسے، وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، فرمایا ہم نے اسے دنیا کے اندر بلائی عطا فرمائی اور اتنی خیر عطا کی، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے تمہارے رسول کی زندگی نمونہ ہے، اور ایک مقام پہ فرمایا لقد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، اے میرے محبوب آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے بھی اور آپ کی امت کے لیے بھی اگر مشعل راہ ہے، کسی کی زندگی نمونہ ہے تو وہ میرے نبی ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ اتنی اللہ نے ان کو حسنہ بلائی عطا فرمائی کہ فرمایا درود پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آگے بڑھئے کیا ہے؟ کما صلیت علی ابراہیم، فرمایا اللہ رحمتیں برکتیں نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ اللہ فرماتا ہے کس طرح کی رحمت اور کس طرح کی برکت چاہیے؟ فرمایا کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہ سیم ایز اٹ از، اسی طرح کی رحمت اور برکت چاہیے جس طرح کی تو نے اپنے دوست ابراہیم پہ نازل فرمائی تھی۔ نبی پاک بھی کہہ رہے ہیں اللہ ویسے مجھے رحمت اور برکت چاہیے جس طرح کی ابراہیم پہ تو نے نازل فرمائی۔ اتنے اللہ کے دوست، فرمایا ابراہیم وفادار تھا، ابراہیم الذی وفا، جو بھی اللہ نے کہا اپنا ناک نہیں چڑھایا، سر نہیں مارا، غصہ نہیں کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں 80 سال کی عمر کے اندر 80 ایئرس، اللہ نے فرمایا صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا اللہ نے وحی کی کہ ابراہیم تو اپنے ختنے کر، ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں تیسا، سمجھتے ہیں تیسا، صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے تیسا لے کے اپنے خود ختنے کیے، اللہ نے جو حکم عطا فرمایا فوراً اسے بجا لائے۔ اولاد کی باری آئی، اولاد ہی نہیں ہے، اللہ مجھے اولاد عطا فرما، ربی حب لی من الصالحین، دعا فرمائیے کہ جن کی اولاد نہیں اللہ ان کو نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرمائے۔ فرمایا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ 99 ایئرس کے اندر، ایک مفسر فرماتے ہیں 113 سال کی عمر کے اندر اللہ رب العزت نے ان کو بیٹا عطا فرمایا، لیکن کسی کے در پہ نہیں گئے، فرمایا یہ ہے وفاداری۔ پھر فرمایا بیٹا ہوا تو امتحان آ گیا،
فرمایا خواب دیکھی بیٹے کو چھری پھیر رہے ہیں بیٹے پہ ذبح کر کے. بیٹے کو کہا گیا اسماعیل کو وہ بھی اتنا وفادار, قرآن نے اس کا بھی تذکرہ کیا. وہ کہتا باپ ابا جان جو آپ نے خواب دیکھا ہے وہ پوری کر دیجیے اللہ کے حکم کے لیے. اس کے بعد بیٹا عطا فرمایا اور کہا اس کو ہاجرہ کو اور اس کے بیٹے کو نا چٹیل میدان کے اندر چھوڑا جہاں نہ پانی ہے نہ کوئی پینے کا سامان نہ کھانے کا سامان نہ کوئی زندگی کی چیزیں ہیں زندگی گزارنے کی. لیکن ابراہیم پھر بھی ادھر چھوڑ کے آئے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ کے سامنے کہ اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں جس نے مجھے اسماعیل اور اسحاق عطا فرمایا. قرآن کا فیصلہ فرمایا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء رب اجعل لی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اسحاق بھی بیٹا عطا فرمایا اسماعیل بھی بیٹا عطا فرمایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن اللہ کے رسول پہ نازل ہوا ہے. فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے نبوت سے نوازا ہے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا اعلان کیا ہے تو اپنے گھر میں کیا ہے. نبی پاک نے بھی صفا پہاڑی پہ چڑھ کے سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کو سمجھایا ہے. خاندان والوں میں سے ابو لہب کیا کہنے لگا تبت لک یا محمد نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتا ہے اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں تیرے ہاتھ شال ہو جائیں تو نے ہمیں اس کام کے لیے بلایا ہے. اللہ کے نبی کی غیرت اللہ کے نبی کی جناب اگر کسی نے حفاظت کی ہے تو بولیے کس نے صرف ایک اللہ نے. فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب. فرمایا تو میرے نبی کو کہتا ہے تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں اللہ کہتا ہے تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. فرمایا یاد رکھ لینا جب یہ فوت ہوا اس کو نہ اس کا مال کام آئے گا نہ اس کو اس کی اولاد کام آئے گی. نبی پاک کی حدیث ہے جب یہ فوت ہوا اتنی گندی بیماری کے اندر جس کمرے کے اندر یہ مرا ہے بیٹوں نے اس کو دفنانا بھی گوارا نہیں کیا کمرے سے نکالنا بھی گوارا نہیں کیا اوپر سے مٹی ڈال کے اس کو اسی کے اندر دفنا دیا گیا ہے. فرمایا اس کی جو بیوی ام جمیل ہے قیامت والے دن اللہ رب العزت کو جہنم کے اندر پھینکے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جس طرح میں نے توحید کی دعوت دی سب سے پہلے اپنی امت والوں میں سے اپنے رشتہ داروں کو ابراہیم کو بھی جب اللہ نے نبوت سے نوازا ہے فرمایا نبی بنایا تو باپ بت بناتا ہے بت فروش. کہنے لگا ابراہیم ہے بت بھرتے انہوں بیچ کے آ. فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے بت پکڑے تو جا کے کہتے ہیں بیچتے ہیں اس انداز کے اندر کوئی خریدنے والا ہی نہیں. کہنے لگا میرے کو تو بڑے بت بیچے جاتے ہیں تو ایک بھی نہیں سیل کر کے آتا وجہ کیا ہے. اب مکالمہ باپ اور بیٹے کا اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر 16ویں پارے کے اندر سورہ مریم میں نازل فرمایا. فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اب ذکر کیجئے اپنی امت والوں کے سامنے ابراہیم کا وہ اللہ فرماتا ہے سچا میرا نبی تھا. اب مکالمہ فرمایا اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں پوری ایک امت مناظرے کا گر ایسا توحید کا بادشاہ کہا جاتا ہے ابراہیم کو. سب سے پہلی بات ان کے اس پورے واقعے کے اندر سے سبق جو ملتا ہے کہ اپنی ماں سے یا اپنے باپ سے جب بھی بات کرنی ہے بڑے احسن انداز سے ادب کے دائرے کے اندر رہ کے بات کرنی. یا ابدی اے میرے ابا جان. یا ابی نہیں کہا اے ابا نہیں کہا یا ابدی اے میرے ابا جان. لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. اب کیوں ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ آپ کی بات کو سنتے ہیں نہ آپ کو دیکھتے ہیں ولا یغنی عنک شیئا نہ ہی آپ کے لیے کسی فائدے کے کام آ سکتے ہیں. کیوں ان کو پکارتے ہیں؟ دوسری بات یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یتبع فاتبعنی ما لم یأتک فاتبعنی. فرمایا اے ابا جان میرے پاس ایسا علم اللہ نے بھیجا ہے جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی
اہدک صراطا سویا، آپ بس میری پیروی کیجئے اور جنت حاصل کیجئے۔ یا ابتی، دیکھ لیجئے جہاں بھی ہے پہلا سبق کہ اپنے ماں اور باپ سے کس طرح بات کرنی ہے۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان، پیارے ابا جان، ہرگز نہ پیروی کریں شیطان کی، عبادت نہ کیجئے شیطان کی۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یہ تو اللہ والوں کا دشمن ہے، اللہ کا دشمن ہے۔ باپ کہنے لگا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم تو کیا چاہتا ہے، مجھے موڑنا چاہتا ہے، پھیرنا چاہتا ہے اپنے بتوں سے؟ لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہ آیا، لأرجمنک وہجرنی ملیا، کہتا ہے باپ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ غیر نہیں کہتا۔ باپ کہنے لگا اگر باز نہ آیا تو تجھے میں پتھر مار مار کے رجم کروں گا، سنسار کروں گا، یا پھر تجھے وطن چھوڑنے پہ مجبور کر دوں گا۔ اب کیا کیا؟ باپ کے سامنے بدتمیزی کا انداز نہیں میرے بھائی، ہماری تو چھوٹی چھوٹی بات پہ تلخ کلامی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انت ومالک لابیک، تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرے پہ سارے کا سارا اختیار تیرے باپ کا ہے، اور تیرا مال بھی سارا تیرے باپ کا ہے۔ باپ کے سامنے نہ اونچی بولے، نبی پاک کا فرمان ہے، یہ ابراہیم کی صفت ہے۔ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، جب باپ نے کہا سنسار کروں گا، تجھے وطن چھوڑنے پہ مجبور کروں گا، تجھے پتھر مار مار کے مار دوں گا، ابراہیم کہتے ہیں ابا جان آپ کو سلام ہو، ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، میں اللہ سے استغفار کرتا رہوں گا آپ کے لیے جب تک اللہ نے مجھے منع نہ کیا۔ وطن چھوڑا، یہ دیکھ لیجئے باپ کو سلام، باپ کے سامنے ادب کے دائرے میں رہ کے بات کی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا تو نے ادب کے دائرے میں رہ کے باپ کو سلام کیا۔ عرش والا رب اپنے عرش پہ کہتا ہے سلام علی ابراہیم، ابراہیم پہ اللہ کا سلام۔ یہ ہے ابراہیم کی سیرت۔ باہر نکلے، قوم والے نے کہا ابراہیم خیر ہے، تیرے باپ نے کر دا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، ان کا نام آزر ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں نہیں جی ان کے چچا تھے آزر، قرآن کہتا ہے لِأَبِيهِ آزر، اس نے اپنے باپ آزر سے کہا۔ قوم والے کہنے لگے بس چنگا رہے ہیں، ہن ویکھیا تیرے نہ کی ہویا، ہن رہ کے دکھا ادھر۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن اللہ نے نازل کیا، فرمایا اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبین قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہیں یہ ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، ان کو اپنا رب کیوں مانتے ہو؟ کہتے ہیں یہ ہماری مشکلوں کو دور کرنے والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں تم بھی گمراہ، تمہارے باپ دادا بھی گمراہ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جب بھی قسم کھاتے ہیں اللہ کی کہتے ہیں، اور میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کے متعلق آپ نے فرمایا ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، صحابہ کائنات والا سن لو میرے بعد اگر اللہ کا کوئی نبی ہوتا وہ خطاب کا بیٹا عمر ہوتا۔ فرمایا عمر تو جس گلی سے گزرتا ہے انسانوں والے بھی شیطان اور جنوں میں سے بھی شیطان تیرا رستہ ہی بدل لیتے ہیں، تبدیل کر لیتے ہیں، تو اس سے ڈر جاتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک مرتبہ اپنے باپ کی قسم کھائی، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، فرمایا عمر جب بھی قسم کھائے اللہ کی کھانی ہے یا خاموش رہنا ہے، قسم بھی کھانی ہے اللہ کی کھانی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کے خلاف ایک چال چلوں گا، بعد ان تولوا مدبرین، جب تم میلے پہ چلے جاؤ گے اپنا جناب بستی کو چھوڑ دو گے میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک چال چلوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے یہ سارے میلے پہ گئے، ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانے داخل ہو گئے، اتنے
اتنے 100 کی تعداد میں بت دیکھتے ہیں، ان کے سامنے طرح طرح کے مشروبات اور کھانے بھی دیکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں قرآن کہتا ہے یہ کھاتے کیوں نہیں؟ سوال کا جواب آیا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا ہے؟ بتوں کو گرانا شروع کر دیا ہے، بتوں کو مارنا شروع کر دیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں، اور آری کلہاڑا سب سے بڑے بت کے جناب کندھے پہ رکھ دیا ہے۔ جب قوم والے واپس آئے، نبی پاک نے فرمایا، قرآن کہتا ہے واپس آ کے کہتے ہیں کس نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے؟ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، جس نے بھی ہمارے بتوں کے خلاف یہ معاملہ کیا وہ بڑا ظالم ہے۔ آواز آئی قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، وہ ایک جوان ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے، وہ ہمارے بتوں کے خلاف ہے۔ ایک دفعہ اس نے کہا تھا میں تمہارے بتوں کے خلاف چال چلوں گا، وہی یہ بدبخت نعوذ باللہ۔ فرمایا جب ابراہیم کو کٹہرے میں بلایا گیا، لوگوں کے سامنے بلایا گیا ہے، ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، کہنے لگے ابراہیم تو نے یہ ہمارے بتوں کے خلاف کام کیا، ان کو تو نے سزا دی ہے۔ ابراہیم کیا فرماتے ہیں بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ ابراہیم کا انداز دیکھیے تبلیغ کا۔ دوسری بات تھی کہ جب بھی قسم کھانی ہے بھائیو بتائیے کس کی؟ صرف اللہ کی۔ تیسری بات انداز تبلیغ سمجھایا، کہنے لگے تو نے یہ معاملہ کیا؟ کہنے لگے نہیں جی اللہ کو پوچھ لو آپ پہ کس نے کیا، یہ تو میرے پہ الزام ہے۔ قرآن کہتا ہے کہنے لگے ابراہیم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، یہ تو بھی جانتا ہے کہ یہ بول سکتے نہیں، یہ تو جواب ہی نہیں دیتے۔ ابراہیم یہ تو نے کیا؟ فرمایا سب سے بڑے بت پہ سر پہ کندھے پہ کلہاڑا ہے، اس سے پوچھو اس نے کیا ہوگا۔ ثم نكسوا على رؤوسهم، فرمایا نظریں جھکا کے شرمندہ ہو کے کہنے لگے کام تو نے کیا۔ ابراہیم کہنے لگے افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، اور تم خود کہتے ہو یہ بول بھی نہیں سکتے، تو پھر تم ان کی عبادت کرتے ہو ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، نہ جو تمہیں فائدہ دے سکتے ہیں نہ ہی نقصان دے سکتے ہیں، ان کی عبادت۔ سوچنے پہ مجبور ہوئے، جب جواب کوئی نہ آیا پھر وہی بات مار دو پھاڑ دو جیل چھوڑ دو۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، کہنے لگے افسوس ہے تم پہ، تف ہے تم پہ، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو تم کیوں نہیں سمجھتے؟ اب قوم والے کہنے لگے جلا دو مار دو۔ یہ فیصلہ نبی پاک نے فرمایا گیا نمرود کی عدالت کے اندر، وقت کے حاکم کے سامنے۔ ابراہیم جیتے باپ سے، قوم والوں کو جواب نہیں آیا، اب نمرود کے سامنے یہ فیصلہ گیا، اور قرآن نے نقشہ کھینچا، فرمایا میرے دوست ابراہیم نے ادھر بھی اللہ کے لیے جھگڑا کیا، اللہ کی ذات کے لیے جھگڑا کیا، اور نبی پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا افضل ترین جہاد میں سے سب سے افضل جہاد حاکم وقت کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ ابراہیم نے وہ کیا ہے۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن آیا ہے، قرآن کا تیسرا پارہ، فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت۔ نمرود کہتا ہے انا ربکم الاعلی، تو مجھے اپنا رب کیوں نہیں مانتا، تو میری عبادت کیوں نہیں کرتا؟ باپ کے بھی خلاف ہے، قوم والوں کے بھی خلاف ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میرا تو رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے۔ فرمایا جب اس سے پہلے ابراہیم نے ایک بات کہی، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، مارتا بھی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا یہ بھی بڑا بدبخت تیز تھا، کہنے لگا اچھا تیرا رب زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ جس کو پھانسی کا آرڈر تھا اس کو آزاد کر دیا، کہتا تو آزاد ہے، میں نے تجھے زندگی بخشی۔ اور جو عام انسان جا رہا تھا اس نے کوئی جرم نہیں کیا، اس کو اس نے پکڑ کے مروا دیا، پھانسی پہ چڑھوا دیا، کہتا لے دیکھ اس کو مرنے والے کو میں نے آزاد کر دیا اور یہ جو بیچارے کی زندگی تھی اسے میں نے سولی پہ چڑھا دیا، یہ کام تو میں بھی کر دیتا ہوں۔ فرمایا ابراہیم نے اس کے بارے کوئی جھگڑا نہیں کیا، دوسرا رخ اپنایا، کہنے لگا میرا پھر رب بلا کون ہے؟ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، اچھا پھر میرا رب وہی جب سورج کو مشرق تو طلوع کرتا ہے اور غروب کدھر کرتا ہے؟ مغرب۔ تو جو تو رب اپنے آپ کو کہنا ہے چاہے سورج مغرب تو طلوع کر کے دکھا، قرآن کہتا ہے فبہت الذی کفر،
کلمہ حق کہا، سب سے افضل ترین جہاد کیا، فبہت الذی کفر، کافر ہکا بکا رہ گیا، پاؤں تلے زمین نکل گئی، واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ نبی پاک نے فرمایا جب یہ کلام کیا ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا، بات ہو گئی، بادشاہ کہنے لگا حاکم وقت اس کو آگ میں جلایا جائے، کیونکہ یہ توحید ساڈی گل ہی نہیں مانتا، مینوں رب ہی نہیں مانتا۔ نبی پاک نے اسی لیے فرمایا تھا معاذ بن جبل کو رضی اللہ تعالی عنہ کو، آپ نے فرمایا معاذ ان قتلت او حرقت لا تشرک باللہ شیئا، معاذ اللہ کا نبی تجھ سے پیار کرتا ہے اور تجھے وصیت و نصیحت کرتا ہے کہ اگر تو جلا دیا جائے یا قتل کر دیا جائے، لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ ادھر ابراہیم کے ساتھ ہونے لگا ہے، مختصر فرمایا منجنیق بنائی گئی اور ایندھن کے لیے پیسے اکٹھے کیے گئے، اور باپ انسان کو مان ہوتا ہے کہ میرا باپ میرے ساتھ ہے، میرا بھائی یا میری ماں میرے ساتھ ہے، وہ مجھے چھوڑ ہی نہیں سکتے، لیکن ادھر دیکھیے ابراہیم کو اکیلے کو امت اس لیے کہا کہ ابراہیم کا باپ بھی پیسے دینے والوں میں سے ہے کہ اس کا ایندھن خرید کے میرے بیٹے کو جلایا جائے۔ فرمایا ایندھن خریدا گیا، جلایا گیا، بعض محدثین فرماتے ہیں اوپر سے پرندہ نہیں تھا گزر سکتا، اتنی آگ جلائی گئی۔ امام سیوطی فرماتے ہیں 40 دن تک آگ جلائی گئی، 40 یومن، 40 دن تک۔ فرمایا جب منجنیق بنا کے ابراہیم کو گرانے کی باری آئی، صرف جرم کیا ہے؟ عقیدہ توحید، صرف توحید جرم۔ جب منجنیق پہ بٹھایا گیا، فرمایا آسمان سے فرشتہ آیا، کہا حضرت اللہ رب العزت سے اجازت لے کے آؤں، اللہ نے بھی کہا جاؤ پوچھ لو، اگر ابراہیم مانتا ہے آپ حکم دیں، میں بارش برسانے والا فرشتہ ہوں، ابھی بارش برسا کے آگ کو ختم کروں، ہوا چلا کے ان کے اوپر آگ کو پھینک دو۔ اللہ رب العزت طرح طرح کے کام کر کے آگ کو بجھانے کا، ایک فرشتہ آیا کہتا ہے کہ میں اپنے پروں کے ساتھ آگ کو بچا کے، پر مار کے ان کے ساری آگ پھینک کے بستی والوں کو ہلاک کر کے تو آپ کو بچا لیتا ہوں، حضرت حکم کیجئے۔ نبی پاک نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں بس ایک بات بتاؤ کہ کیا اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ ابراہیم جلنے والا ہے؟ اللہ کو اس بات کا علم ہے، کیوں نہیں؟ اللہ کو تو ہر بات کا علم ہے۔ فرمایا پھر ابراہیم نے ایک کلمہ کہا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، تم سارے پیچھے ہو جاؤ، مجھے کون کافی ہے؟ صرف ایک اللہ۔ اے گڑے چھلے تاکہ بھی جھولے لال یاری مدد کافی نہیں، صرف کون کافی ہے؟ صرف اللہ۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، مجھے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ فرمایا جب ابراہیم کو جھولا دے کے منجنیق کے ذریعے آگ کے اندر پھینکا گیا، ابراہیم آگ کے اندر چلے گئے، اللہ نے نہ ہواؤں کو حکم دیا آگ کو بجھانے کا، نہ بارش برسا کے آگ کو بجھایا ہے، نہ اندھیری اور ہوا چلا کے آگ کو بجھایا ہے۔ جب اللہ نے اتنا یقین ابراہیم اپنے دوست کا اپنے اوپر دیکھا ہے، قرآن کہتا ہے پھر ابراہیم نے، اللہ نے کیا فرمایا ہے، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بردم وسلاما علی ابراہیم، فرمایا پھر ہم نے اپنا اصول ہی توڑ دیا، قانون ہی توڑ دیا ہے، ہم نے کہا یا نار اے آگ کونی ہو جا بردن ٹھنڈی، وسلاما علی ابراہیم ابراہیم پہ سلامتی والی ہو جا۔ 3 اور 4 دن محدثین فرماتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر رہے، 3 دن کے بعد آگ کو بجھایا گیا، جب کوئلے دیکھے گئے ابراہیم کو ڈھونڈا گیا، ابراہیم آگ میں سے باہر آئے، لوگوں نے سوال کیا لوط علیہ السلام ان کو دیکھ کے ایمان لائے، اللہ نے پھر ان کو بھی نبی بنا دیا ہے۔ لوط علیہ السلام اور ان کی قوم 3-4 لوگ جو اسلام لائے ہیں، فرمانے لگے حضرت آپ نے آگ کے اندر جا کے کیسا محسوس کیا ہے؟ ابراہیم فرماتے ہیں مجھے اپنے رب کی قسم ہے اتنا کبھی مجھے آگ سے باہر رہ کے مزہ نہیں آیا جتنا اللہ نے مجھے آگ کے اندر سکون عطا فرمایا ہے۔ جو اللہ کا ہو جائے۔ تیسرا سبق توکل علی اللہ، اللہ پہ توکل کیجئے، بھروسہ کیجئے، یہ اپنا عقیدہ بنا لیجئے۔ اولاد بھی اللہ دیتا ہے، اولاد چھینتا بھی اللہ ہے، اللہ ہی مارتا ہے، اللہ ہی زندگی دیتا ہے، اللہ رب العزت عزت بھی دیتا ہے، اللہ ذلت بھی دیتا ہے، اللہ کشتیوں کو پار بھی لگاتا ہے، کشتیوں کو ڈبو بھی دیتا ہے، یہ سارے کے سارے اختیار اللہ کے پاس ہیں۔ توکل علی اللہ ہو پھر اللہ آگ کو بجھا دیتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا ابراہیم باہر آئے، لوگوں نے اسلام قبول کیا، چند نے انہوں نے اپنی بستی چھوڑی، صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، ہر تکلیف برداشت کی اللہ کے لیے۔ فرمایا انہوں نے بستی چھوڑ کے ادھر ہجرت کی۔ آگے آپ سنتے رہتے ہیں کہ ایک بادشاہ بڑا جابر تھا، ان کے پاس سے گزرے، کیا ہوا کیا نہیں، وہ سارا اللہ اگر زندگی چاہے آپ کی اور میری پھر انشاءاللہ بیان کریں گے۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہر حال میں
عقیدہ توحید پہ زندگی دے اور ہمارا انجام بھی اللہ توحید پہ ہی فرمائے. اور اللہ آخری وقت من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، نبی پاک نے فرمایا جس کا آخری کلمہ زبان سے نکل گیا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی الہ کون ہے بھائی بولو؟ صرف ایک اللہ. فرمایا جس کا یہ عقیدہ ہو گیا دخل الجنہ، اللہ اس کو جنت کے اندر داخل فرما دے. ابراہیم کی سیرت سے دیکھیے کہ باپ کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، ماں کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے. اگر توحید کا معاملہ آ جائے کمپرومائز نہیں کرنا، خطاب کرنا ہے اپنی قوم والوں کو تو کس انداز اور کس لہجے میں کرنا ہے، اور توکل کرنا ہے، بھروسہ کرنا ہے ہر معاملے کے اندر تو کس پہ؟ صرف اللہ پہ. اللہ دعا پھر کیجئے کہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے. وآخر دعوانا